کا بھی جواب ہے، تمام لوگ ای ایس پی رکھتے ہیں. All human beings have extra sensory perception، جسے ای ایس پی کہا جاتا ہے، حصے بالائے ادراک رکھتے ہیں. مگر ہمارے جو جنرل ایٹیچیوڈ ہیں، آپ اگر اپنی پوری زندگیوں پہ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے عورتوں اور مردوں میں سے جسی زندگی میں کبھی نہ کبھی آئندہ آنے والے واقعے کا احساس یا شعور خواب میں یا حقیقت میں نہ ہوا ہو. تمام لوگوں کی زندگی میں ایک آدھ واقعہ ایسا ضرور موجود ہوگا کہ جو بالائے حصے مدرکہ ہے، اور اس کو ای ایس پی کہتے ہیں. مگر جب کوئی شخص کنٹینوس ٹارچر سے گزرے، عذاب ذہن سے گزرے، کثرت تفکر سے گزرے، اور اس کے احساس کی تلغیز ہو جائے، موربڈ ہو جائے، تو وہ ای ایس پی کو زیادہ مقدار میں پا لیتا ہے. جیسے میشیل نوسترادامس، فرانس کا پادری، تباہی و ہلاکت کے ایک بہت بڑے ماحول سے گزرا، زندگی میں بہت ساری محرومیاں دیکھی، بہت سارے غم سہے، بہت ساری اداسیاں اس میں کنسنٹریشن آف ایونچول پروسیس ڈیولپ ہو گئی، اور اس کی سائیکی میں فیوچر کا ادراک آ گیا، جسے آپ علم الغیب کہتے ہیں. علم الغیب در اصل حقیقت میں کسی چیز کے بارے میں علم کے نہ ہونے کو کہتے ہیں. اور جس شخص کا علم اس چیز کے بارے میں زیادہ ہوگا، علم غیب ہمیشہ ایک ریلیٹو حیثیت رکھتا ہے، اضافی حیثیت رکھتا ہے. فرض کیجئے ایک شخص نے 5000 کتاب پڑھی ہے اور ایک شخص نے 3000 کتاب پڑھی ہے، تو 3000 کتاب تک دونوں شہود میں ہوں گے. جب 3001ویں کتاب شروع ہوگی تو ایک شخص غائب میں چلا جائے گا اور دوسرا پھر بھی شہود میں ہوگا. کائنات میں تمام غائب ثانوی ہے، تمام غائب کائنات میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے. ایک غائب اصلی ہے اور وہ اللہ خود. صرف اور صرف اللہ ہی غائب ہے، اور اگر کسی شخص کی اللہ پہ شہادت موجود ہو تو پھر اس کے بارے میں یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غیب جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا. چونکہ آرگومنٹ شہادت کی مکمل ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا، حضرت عیسیٰ نے اللہ کے دوسرے بڑے مظاہر کو ہر وقت ساتھ رکھا تھا، وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو صرف ایک شہادت اللہ پہ موجودہ زندگی میں باقی رہ گئی تھی، اور وہ نظری شہادت تھی. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہادت کے لیے چنا گیا. وَمَا زَاغَ الْبَصَرَ وَمَا طَغَىٰ. نہ ان کی بصارت نے کوئی کجی کی اور نہ وہ ادھر ادھر چونکی. انہوں نے اپنے مقصود کو سیر حاصل دیکھا، محبت سے دیکھا، تعلق سے دیکھا، قربت سے دیکھا، حضور سے دیکھا، غیاب سے نہیں دیکھا. اب اگر آپ کے سامنے ایک میں پراپوزیشن رکھوں، اگر کسی شخص نے اللہ پہ شہادت دی ہو، نظری، بصری اور علمی شہادت دی ہو، تو کیا آپ اس پہ یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ یہ غیب جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا؟ یہ کوئی ایسا شخص ہے کہ کوئی یہ کوشچن اس شخص پہ کر سکتا ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے کہ اس نے غیب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، یہ غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ امت مسلمہ کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. امتی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی رسول کی بیعت اس لیے کرتا ہے کہ اس کی تمام کلی علمی صلاحیتوں پہ اعتبار رکھتا ہے. اس لیے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، لارڈ رسل نے یہ کہا کہ وی اونلی نو دی ریلیشن شپ آف تھنگس. محمد الرسول اللہ نے یہ کہا کہ اللہم
नब्बेनी बेहकीकतिल अशिया, ए अल्लाह मुझे हकीकत अशिया की खबर दे। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फिलॉसफर, मुफक्कर, मैथमेटिशियन यह कहता है कि हम सिर्फ अशिया के ताल्लुक को जानते, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाहुम्मा नब्बिनी बेहकीकतिल अशिया, कि अल्लाह मुझे हकीकत अशिया का इल्म दे। और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ सुनी गई, और यकीनन सुनेगी, जो रसूल ये कहता है कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन दुआइ ला यस्माउ, ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं उस दुआ से जो ना सुनी जाए। व क़ल्ब ला यख़शौ, ऐ अल्लाह पनाह मांगता हूं उस दिल से जो तुझसे डरे नहीं। और पनाह मांगता हूं इन्नी औज़ु बिका मिनल इल्म में ला यनफ़ौ, जिसमें नफा ना हो। देखिए, इस पैगंबर की ये सारी दुआएं इब्तदाई नहीं है, आखिरी है, आखिरी है। जो खुदा का रसूल उस इल्म से पनाह मांगता है जिसमें नफा न हो, जो खुदा का रसूल उस दुआ से पनाह मांगता है जो सुनी न जाए, उस दिल से पनाह मांगता है कि जिसमें खुदा की मोहब्बत का खौफ ना हो, वही पैगंबर ये दुआ मांगता है कि अल्लाहुम्मा नब्बिनी बेहकीकतिल अशिया, ए अल्लाह मुझे अशिया की हकीकत का इल्म दे। फिर क्या अल्लाह ने सुनी ना हो? क्या अल्लाह अपने रसूल की दुआ नहीं सुनी? अगर अल्लाह के रसूल को हकीकत अशिया का इल्म था, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अभी एक और 20वीं सदी चाहिए, अभी इंसान को एक और बिलियन साल चाहिए हकीकत अशिया तक पहुंचने के लिए। उस पैगंबर की इल्मी हैसियत पर कोई शुबा नहीं हो सकता। और जो उम्मती किसी नबी का मतलब है गैब की खबर देने वाला, और जो उम्मती गैब की खबर देने वाले के हाथ पर बैठ करता है, अगर वो अपने नबी से ये सवाल करे तेरा इल्म कितना, तो ये गुस्ताखी रसूल भी है और जहालत इल्मिया भी है। परवरदिगार इस किस्म की गलतियों से हमें बचाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि रसूल अल्लाह ने गैब क्यों नहीं बताया? उनके मुकाबले में एक पैगंबर है जो कुरान की जुबान में दावाए गैब करता है, इन्नी उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून फी बुयूतिकुम वमा तदखिरून। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खड़े हुए उस मजमे में जिसमें मैरी मैगडलिन को पत्थर मारे जा रहे थे और उसे ज़िना की सजा दी जा रही थी, तो हजरत ईसा उस मजलिस पे वारिद हुए और फरमाया कि ऐ फिलिस्तीन, ऐ यहूदी उलमा, इस औरत को पत्थर वो मारेगा जिसने खुद ये गुनाह ना किया हो। तो आपको पता है क्यों कोई आलिम आगे नहीं बढ़ा? क्यों? इसलिए कि उन सब को पता था कि ये गैब की खबर जानता है, इसलिए कि उनको पता था कि ये शख्स दावा कर चुका है कि इन्नी उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें खबर दे सकता हूं कि तुम घरों में क्या खाते हो और क्या छुपाते हो। इस तरह का एक वाकया मिसाल के तौर पर हुजूर गिरामी मर्तबत ने भी पेश किया, मगर मिसाल के तौर पर, ताकि उम्मती ये ना कहें कि हमारे रसूल को वो सलाहियत हासिल ना थी जो हजरत ईसा को। पैगंबरों में मुकाबला नहीं होता, मगर एक खातिमुल सिफात, एक क्वालिटेटिव सिफात को खत्म करने वाला पैगंबर था। तो जब हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब को हुजूर ने कहा जंग बद्र के बाद कि चाचा तू ज़रे फिदिया के बगैर छूट नहीं सकेगा, तो हजरत अब्बास अजली बुखील थे। कहेंगे भतीजे तू तो जानता है घर में खाने को कुछ नहीं है, ज़रे फिदिया कहां से लाऊं?
تو انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا چچا وہ جو ام فضل نے صندوق میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں پیسے، تو حضرت عباس نے کہا بھتیجے میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ تو پیغمبر ہے، یہ بات تو ام فضل کے علاوہ پتہ ہی کسی کو نہیں۔ تو سم ٹائمز the prophet has given you just a demonstration of the art of the past prophets. But it was not his job. باقی پیغمبروں کے جاب اور تھے، اس پیغمبر کا جاب اور تھا۔ باقی پیغمبر تھے خارق عادات کے، معجزات کے، ان نیچرل علوم کے، یہ پیغمبر تھا موسٹ نیچرل نالج کا۔ انی باس تھا معلمن، یہ استاد تھا، ٹیچر تھا۔ کائنات میں ہمیشہ کے لیے زمین پر خدا کا میسج ختم ہو رہا تھا، علم کو مکمل کیا جا چکا تھا۔ قرآن جو ہے خاتم تھا تمام صلاحیت، تمام احکامات ربی کا۔ اب معاشرے نے معجزات اور سحر اور جادوگروں پہ نہیں بلکہ علم پر اپنی نئی نہج میں مرتب ہونا تھا۔ اب موسیٰ اور عیسیٰ کی ضرورت نہیں رہی تھی، اب محمد الرسول اللہ کی ضرورت تھی۔ محمد الرسول اللہ پہ غیب کو روکا گیا، غیب چھینا نہیں گیا، غیب کو روکا گیا۔ اگر وہ غیب کے مظاہرات دکھاتے، اگر وہ غیب کے مظاہرات دکھاتے تو کلاس کو شبہ ہو جانا تھا، کلاس کو شبہ ہو جانا تھا کہ یہ اصلی علم ہے، یہ اصلی علم ہے، اور کتاب سے توجہ ہٹ جانی تھی۔ کوئی اچھا استاد جب کلاس میں کھڑا ہوتا ہے تو جب وہ گھمپے ہانک رہا ہوتا ہے تو کوئی اچھا طالب علم اسے ضرور اٹھ کے کہتا ہے فار گاڈ سیک حضرت محترم ٹو دی پوائنٹ رہیے، ہمیں امتحان دینا، ہمیں پرچہ دینا ہے، آپ بات اس جگہ کی کر رہے ہیں جس کا اس سبجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ کے رسول کو جو ٹیکسٹ دی گئی تھی، ہی واز سو پرٹیکولر اباؤٹ دی ٹیکسٹ کہ ان سے تمام معجزوں کو جبراً روکا گیا تاکہ علم میں نقص نہ آئے۔ آپ کا پیغمبر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ عالم پیغمبر تھا۔ اللہ کو اتنی سختی تھی اس علم کو محفوظ کرنے کی کہ ہر اشتباہ سے اپنے پیغمبر کو پاک رکھا۔ کسی دنیاوی استاد